بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. دس از محمد وسیم ہیئر. اچھا جی, آج ہم بات کر رہے ہیں, جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ سبن کا یونیورسٹی ٹرکش اسکالرشپ. ٹرکی کے اندر ایک فلی فنڈڈ اسکالرشپ اپرچونٹی اوپن ہوئی ہے فار بیچلرز کے لیے, فار ماسٹرز اور فار پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ تینوں ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں یا بیچلر ابراڈ کرنا چاہتے ہیں یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی کرنے کے لیے صرف ایک یہاں پہ کنڈیشن ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ کے پاس لینگویج کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس آئلٹس ہو, ٹوفل ہو, پی ٹی ہو, کوئی بھی آپ کے پاس لینگویج کا ایگزام ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی لینگویج کا ایگزام ہے تو پھر آپ جو ہے نا اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں, آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپلائی کرنے کا طریقہ کار اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر. سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے کہ آپ میرے چینل پہ نیو آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک کر دیجئے. اور ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ جو ہے نا اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں میں کہ آپ بیچلر کے لیے اور ماسٹرز پی ایچ ڈی کے لیے تینوں کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تینوں کا الگ الگ پورٹل جو ہے نا آپ نے فل آؤٹ کرنا ہے. مطلب ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے سیم پورٹل ہوگا اور بیچلر کے لیے ڈفرنٹ پورٹل ہے. ٹھیک ہے جی, اب دیکھنے لگے. سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے, آپ نے آنا ہے گوگل کروم پہ, رائٹ کرنا ہے سبن کائی یونیورسٹی گریجویٹ اسکالرشپ 2025. اب جیسے یہ رائٹ کرتے ہیں, رائٹ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے جی, یہاں پہ اسکالرشپ سبن کائی یونیورسٹی, یہ آپ نے کیا کر لینا ہے, فرسٹ سیکنڈ والا یہ پیج اوپن کر لینا ہے. اب جیسے یہ پیج اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح اسکالرشپ کا ایک پیج آ جاتا ہے. آپ نے اسکالرشپ کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. یہ ٹیوشن فی ویور انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو کئی طرح کی اسکالرشپ مل سکتی ہے, 25%, 40, 50, 60, 70, 100%. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی اسکالرشپ جو ہے نا مختلف یہاں پہ اویلیبل ہیں. باقی اسکالرشپ کی کچھ ڈیٹیل انہوں نے دے دی ہیں آپ کو, اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو ایک دفعہ آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ سمپلی کرنا یہ ہے, آپ نے آنا ہے ایڈمیشن پہ. ایڈمیشن کے آنے کے بعد اب جو اسٹوڈنٹ جو ہے نا ماسٹرز کے لیے اپلائی کریں یا پی ایچ ڈی کے لیے, انہوں نے اوپن کر لینا گریجویٹ پروگرامس کو, اور جو انہوں نے بیچلر کے لیے اپلائی کرنا انہوں نے اوپن کر لینا انڈر گریجویٹ ایڈمیشنز کو. تو میں ون بائی ون کر کے جو ہے نا ان دونوں کو اوپن کر لیتے ہیں, دونوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جو میں نے اوپن کیا ہے وہ جو ہمارے پاس انڈر گریجویٹ والا, جو انہوں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے اور بیچلر کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو یہ ان کے پاس اس طرح کا ایک پیج آ جائے گا. اب اس طرح کا پیج آنے کے بعد سمپلی انہوں نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کہا ہوا فائنڈ یور پروگرامس. اب دیکھیں تمام بیچلرز کے پروگرام یہاں پہ آپ آ جائیں گے. اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ تمام بیچلر کے پروگرام موجود ہیں. کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ دیکھیں 100% انگلش کے اندر پڑھایا جائے گا. الیکٹرانک انجینئرنگ, انڈسٹریل انجینئرنگ پروگرام, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مالیکولر بیولوجی, جینیٹکس, میکٹرونک انجینئرنگ پروگرام, مٹیریل سائنس اور نینو انجینئرنگ پروگرام وغیرہ یہ اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نیچے آج اکنامکس کا ریلیٹڈ ہے, ڈیٹا سائنس اینالیٹک پروگرام سے ریلیٹڈ, سائیکالوجی, پولیٹیکل سائنس مینجمنٹ پروگرام. سو یہ آلموسٹ کوئی 12 پروگرام ٹوٹلی بن رہے ہیں جو اس میں آفر کیا جا رہا ہے بیچلر کے لیے, جو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اب اپلائی کرنے کے لیے جو بیچلر اسٹوڈنٹ وہ لازمی کیا کریں گے, اس ایک پروگرام کو, جیسے کہ یہ کمپیوٹر سائنس والا ہے, اس کو آپ نے ایک دفعہ اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد اس کی ایک دفعہ ڈسکرپشن کو ریڈ آؤٹ لازمی کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ آپ کے پروگرام جو ہے نا انگلش کے اندر ہوگا, ڈیوریشن 4 ایئر کا ہے, اور یونیورسٹیز کا نام بتا دی ہے, یونیورسٹیز کی لسٹ بتا دی ہے. اس کے بعد اپلیکیشن ریکوائرمنٹ, اگر آپ نے کوئی ایکسٹرا ریکوائرمنٹ چیک کرنی تو یہاں پہ آپ کلک ہیئر پہ کریں گے. ٹھیک ہے جی, تو آپ ان کی جو ایکسٹرا ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں گے کہ اپلائی کرتے ہوئے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی. اب دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلا کام اس نے کہا آپ نے فرسٹ جو ہے نا اپنا اپلیکیشن کو فل آؤٹ کرنا ہے. اپلیکیشن کو فل آؤٹ کرنے سے پہلے کہتا ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے کہ آپ کے پاس جی میل وغیرہ ہونی چاہیے. جب آپ ڈاکومنٹس وغیرہ بنائیں تو آپ کے پاس جی میل وغیرہ جو بھی رسپانس آئے گا اس پہ آئے گا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد کہتا ہے آفٹر فلنگ آؤٹ سبمٹنگ دا آن لائن اپلیکیشن فارم دا اپلیکینٹس آر ڈائریکٹڈ آن لائن اپلیکیشن فی پیمنٹ پیج اے 30 USD. جو بیچلر والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ 30 USD جو ہے نا اپنی فیس پے کریں گے. اس کے بعد جو ہے نا اپلیکیشن فی کے ونس پے کی جائے گی اور ناٹ ریفنڈیبل ہوگی. ٹھیک ہے جی, اور اس کی جو لاسٹ ڈیڈ لائن ہے اپلیکیشن پیریڈ کی وہ 29 اگست تک ہے. آپ اس میں 29 اگست 2025 تک یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. 15 جنوری سے اس کی سٹارٹ ہوئی تھی اور 29 اگست تک یہاں پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور یہ بتا دوں کہ صرف جو گریجویٹ والا جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ 30 USD جو ہے نا وہ اپنی فیس اس پروگرام کے لیے پے کریں گے. سو ہر پروگرام کے لیے الگ الگ ریکوائرمنٹ ہوگی. اپنے پروگرام کے اکارڈنگ آپ نے اس طرح چیک کرتے جانا ہے. کسی کی فیس ہے, کسی کی نہیں ہے, سو وہ آپ نے اسی کے حساب سے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ باقی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی بات آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس بیسیکلی آپ کا ڈپلوما ہونا چاہیے, ڈگری, ٹرانسکرپٹ. ٹھیک ہے, ہائی اسکول ڈپلوما آفیشیل ٹرانسکرپٹ آ جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا ود آؤٹ ٹرانسکرپٹ کہتا ہے جی کنسیڈریشن نہیں کی جائے گی. ود آؤٹ ڈاکومنٹ آپ کے کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو ریزیڈنس پرمٹ کاپی فار دوز ود فارن نیشنلٹی, مطلب آپ اپنے آئی ڈی کارڈ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. بلیو کارڈ یا لیٹر آف ریکمنڈیشن ڈائریکٹ فرام ٹرکش نیشنلٹی, اگر آپ کے پاس یہ ہے تو یہ بھی گڈ ہے. اس کے بعد جو ہے نا
دین باقی چیزیں دیکھ لیں گے. باقی وہی ڈاکومنٹ ہیں جو سمپلی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ اور ریکمنڈیشن لیٹر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. اچھا جی, اب ہم کرتے ہیں جی کہ ہم کیا کرتے ہیں, جس کو اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں. اپلائی کرنے کے لیے سمپلی دیکھیں جی, اسی اباؤٹ دا پروگرام سے پہلے ہمیں اوپر انہوں نے لنک دے دی, جب ہم اس کو اوپن کیا تھا اپلائی ناؤ پہ ہم کلک کرتے ہیں. یہاں پہ جی اپلائی ناؤ پہ اب ہر پروگرام کو اسی طرح آپ نے اوپن کرنا ہے اور اپلائی ناؤ پہ کلک کرتے جانا ہے. اپلائی ناؤ پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے نا اس طرح کا ایک پیج جو ہے نا آفیشیل انڈر گریجویٹ اپلیکیشن پورٹل آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں پورٹل ہم نیو آئے ہیں, سائن اپ پہ کلک کر دیتے ہیں. سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی, فرسٹ نیم, سیکنڈ نیم, سٹیزن شپ اپنی چوز کرنی ہے, ای میل, پاسورڈ, کنفرم پاسورڈ اور ایگری کرنا ہے. اس کے بعد آپ نیکسٹ پہ کلک کریں تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کریٹ ہو جائے گا. اب جیسے اکاؤنٹ کریٹ ہوگا, اکاؤنٹ کریٹ ہونے کے بعد جو ہے نا آپ نے نیکسٹ اپنی فل آؤٹ کرنا شروع کر دینی ہے. یہ تو ہوگی آپ کی انڈر گریجویٹ کے رجسٹریشن. اب جو اسٹوڈنٹ رجسٹریشن کر لیں گے اور سیریس ہوں گے, اگر وہ فیس پے کرنا چاہتے ہیں $30 تو پھر وہ آگے جا کے اس کو پروسیڈ کریں گے. ادروائز جنہوں نے اسکپ کر دینا پھر وہ انہوں نے اسکپ کر دینا. ٹھیک ہے, اب جو پروسیڈ کرنا چاہیں گے دوبارہ آئیں گے, لاگ ان کریں. لاگ ان کرنے کے بعد اپنے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اور جو چیزیں پوچھی ہیں آپ نے فل آؤٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ کسی کو پرابلم فیس ہوتا ہے تو پھر وہ ہم سے کانٹیکٹ کر لے گا, اس کو ہم فردر جو ہے اس حوالے سے گائڈ کر دیں گے. جو سیریس اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ ہم سے پھر کانٹیکٹ کر لیں گے اس حوالے سے. اچھا جی, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی, ہم نے اب بات کرنی ہے گریجویٹ پروگرام. تو میں نے کیا کیا ہے, گریجویٹ پروگرام کا لنک جو ہے نا اوپن کر کے رکھ لیا. اسی طرح آپ نے گریجویٹ پروگرام پہ آ جانا ہے. اب گریجویٹ پروگرام پہ آنے کے بعد سب سے پہلے پروگرامس کی لسٹ آ جاتی ہے کہ کس کس پروگرام میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی آفر کی جا رہی ہے. سب سے پہلا جو ہے نا ہمارے پاس ہے فزکس, مالیکولر بایولوجی, میکاٹرونکس, میتھمیٹکس, مٹیریل سائنس, انڈسٹریل انجینئرنگ. اس میں سب میں ایم ایس اور پی ایچ ڈی سب میں آفر کیا جا رہی ہے. پروفیشنل گریجویٹ پروگرام کی بات کریں تو یہ 5-7 پروگرام ہیں, ڈیٹا سیکورٹی اور ڈیٹا انالیسس, سائبر سیکورٹی وغیرہ. اس طرح کے پروگرام جو ہے نا اس میں پروفیشنل گریجویٹ پروگرام جو 5 ایئر کا ہوتا ہے اس میں وہ کرایا جا رہا ہے. باقی یہ ڈیوریشن میں ان کا الگ الگ ہے. ماسٹرز کا اور پی ایچ ڈی پروگرام کا ہم کیا کرتے ہیں, کسی ایک کو یہاں سے اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں, کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ والا. لیٹس سی کہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں. کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ میں ہم اس کو اوپن کرتے ہیں. یہاں پہ یہ جی ہمارے پاس اس کی ویب سائٹ آ گئی ہے اور انہوں نے باقی ڈیٹیل ہمیں بتا دی ہے کہ آپ یہ ڈیٹیل, یہ تھیسز, یہ باقی فردر ڈیٹیل جو ہے نا انہوں نے آپ کو بتا دی. اس کو آپ نے اپنے حساب سے پڑھ لینا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب یہ تو ہو گیا ہمارے پاس پروگرامس کے کون کون سے پروگرام جو ہے نا ہمارے پاس موجود ہیں جس میں ہم اپلائی وغیرہ کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ہم ریکوائرمنٹس کی کہ ہمارے پاس ریکوائرمنٹ کیا کیا ہیں, کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوں گے. گریجویٹ اپلیکیشن ریکوائرمنٹ, تو میں اس ریکوائرمنٹ والے پیج کو اوپن کر لیتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ, اب اس کو ہم نے اوپن کر لیا. اوپن کرنے کے بعد گریجویٹ اپلیکیشن ریکوائرمنٹ فار 25-26 اکیڈمک ایئر آ جاتے ہیں. سب سے پہلا کام جو ہے نا کہتا ہے جی یہاں پہ کچھ کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. کہتا ہے جی اپلیکیشن ریکوائرمنٹ فار گریجویٹ اسکول آف انجینئرنگ اینڈ نیچرل سائنس نان تھیسس ماسٹرز پروگرام. اب یہ وہ جن کے پاس تھیسس وغیرہ نہیں ہے, جن کا تھیسس نہیں تھا, ان پروگرام کے ریلیٹڈ اگر جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں ان کی یہ ڈیٹیل ساری یہاں پہ موجود ہے. باقی تھیسس والے وہ یہاں پہ آ جائیں گے, اور انجینئرنگ نیچرل سائنس ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی پروگرام والے ان کی یہ اوپن کریں گے, اور یہاں پہ سوشل سائنس ماسٹر پروگرام کے لیے جو ہے نا وہ اس کو اوپن کر لیں گے ساتھ میں. مطلب آپ نے پروگرام جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ نے یہاں پہ ان کی فردر ڈیٹیل آپ کو بتا دی گئی ہیں, وہ آپ اس کو چیک کرتے جائیں گے. سو میں سمپلی کسی ایک کو جانا ابھی آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. نان تھیسس والے ہم یہاں پہ اس کو اوپن کر لیتے ہیں کہ اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے. کہتا ہے جی اپلیکیشن آپ نے ایک تو آن لائن فل کرنی ہے. فل آؤٹ کرنے کے بعد جو ہے نا ریٹن ایگزام اور انٹرویو میں بھی آپ کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو بھی آپ مائنڈ میں رکھیں اپنے. اور ساتھ میں کہتا ہے جی انٹرنیشنل اپلیکیشن جو ہے نا اپنی بس رجسٹریشن کریں گے, باقی وہی سیم سارا کچھ ہے. اس کے بعد ہم نے کیا فرسٹ اسٹیپ جو ہمارا ہے کہ ہم نے اپنی اپلیکیشن کو آن لائن فل آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور کہتا ہے کینڈیڈیٹ کین اپلائی ٹو ملٹیپل پروگرامس. ملٹیپل پروگرامس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پروگرام اپلیکیشن فارم آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا یہاں سے. آئی ٹی والے یہاں سے, سائبر سیکورٹی اے ٹی ایم پروگرام, اور انجینئرنگ والے یہاں سے, اور ڈاکٹریٹ والے یہاں سے. باقی مطلب آپ اپنے ریلیٹڈ پروگرام سے یہاں پہ ایک فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں. جیسے کہ میں آئی ٹی والا پروگرام یہاں پہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد میں نے اپنے پاس ایک ورڈ فائل ڈاؤن لوڈ کر لی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آفیشیل ٹرانسکرپٹ ہونے چاہیے. جب آپ اپلائی کر رہے ہو تو یہ آفیشیل ٹرانسکرپٹ آپ کے پاس موجود ہو. اسٹیٹمنٹ آف پرپز آپ نے کہتا ہے ڈاکومنٹ ایک ایسا بنانا ہے کہ 2 پیجز کا ہونا چاہیے کم سے کم, جس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیوں اسکالرشپ ملنی چاہیے آپ کو, کیوں آپ موجود اسٹوڈنٹ ہیں. ایک بیسیکلی آپ اسٹیٹمنٹ آف پرپز کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو موٹیویشن لیٹر کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کوئی ڈاکومنٹ جو ہے نا آپ کو یہاں پہ ریکوائرڈ ہوگا جو آپ نے بنانا ہوگا. یہ آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں, آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد سی وی کی بات کریں ہم. سی وی آپ کے پاس کہتا ہے اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی اچھی سے اچھی سی وی آپ نے بنانی ہے, وہ بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سی وی کے لیے. اور
स्टेटमेंट पर्पज या मोटिवेशन लेटर के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फोटोग्राफ आ जाती है, पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाए तो डिग्री रिक्वायरमेंट आज डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है जी, कि आप कम से कम आपके पास डिग्री ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिजल्ट पीटी का मिनिमम कहता है जी 78 स्कोर होना चाहिए आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद मिनिमम स्कोर 48 और CAE, फिर मिनिमम CPE, बाकी उन्होंने लैंग्वेज टेस्ट और बता दी। मतलब यहाँ पे आइल्स, टॉफल, पीटी सारे एक्सेप्टेड है यहाँ पे, ठीक है। आप कोई भी यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। टॉफल 2 इयर्स का हो वैलिडिटी, पीटी 2 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है जी, पहले का आपने दिया हो। तो इस तरह के जो लैंग्वेज एग्जाम्स वगैरह है ना, ये आपके पास वगैरह होने चाहिए, ठीक है जी। सो बाकी रिक्वायरमेंट भी अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। अब सिंपली हम चाहते हैं कि हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल आउट करना है, तो अब हर जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने अपने जो है ना इसको ओपन कर लेना है। लेट्स से कि आपका थीसिस प्रोग्राम है, आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे डिग्री रिक्वायरमेंट और सारी चीज़ें आपने एक साथ पढ़ना, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही होती हैं, थोड़ा बहुत बस फर्क होता है। तो इसको आपने जाना है और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना आपको मिला है, यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, ओपन कर लेना। अब इसको ओपन करते हैं तो सबके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेम ही है। रिक्वायरमेंट हमने चेक कर ली है। एप्लीकेशन डेट्स की अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन डेट्स एक दफा देख लेनी है कि क्या डेट्स भी अवेलेबल हैं जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे विद थीसिस मास्टर प्रोग्राम और डॉक्टर प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो मई 30 है, जो थीसिस वाले मास्टर्स प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉन थीसिस वाले 4 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जून 20 से मैनेजमेंट डॉक्टर प्रोग्राम 30 मई तक, और साथ में एग्जीक्यूटिव वाले, मतलब ये डेडलाइंस हैं, इनको आपने एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले कि ये सारी डेडलाइंस जो है इनको आपने मीट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है जी। अब आए सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे, ये यहाँ पे हम आ गए तो हमने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का पेज आता है। तो हमने अपनी ईमेल देनी है, मेल देने के बाद अपना नेम और सर नेम और इंटर पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, यहाँ पे इनको ओके करना है। ओके करने के बाद हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है तो हमारे पास हमारी रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगी। फिर हम आएंगे लॉग इन करके, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ हम लॉग इन करके क्या। जैसे रजिस्ट्रेशन हुई, अब रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ना मुझे एक मेल रिसीव हुई। मेल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद मैंने अपना पासवर्ड और लॉगिन डिटेल ऐड की तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद मेरे सामने आपके सामने ये मेरा नाम आ गया। यहाँ पे आपने अपनी फोटो ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे उसने कहा हुआ कि आपने इसके एप्लीकेशन के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपकी प्रोफाइल है। प्रोफाइल के बाद बाकी जो है ना कहते हैं जब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आपने स्टेप 2 पे चला जाना है। लेकिन पहले हम स्टेप 1 को देखते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या है। स्टेप 1 में सबसे पहली चीज़ जो है इन्होंने बताए हुए हैं, सारे फील्ड्स हमने फिल आउट करनी है। सबसे पहले जो है ना उसने हमें कहा हुआ कि आप अपनी प्रोफाइल फोटो जो है ना यहाँ पे चेंज फोटो पे जाएंगे, ब्राउज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपने अपनी फ़ोटो यहाँ पे इस तरह अपलोड कर देनी है, ठीक है जी। तो मैंने रैंडम एक फ़ोटो ली है। उसके बाद मैं इसको सेव पे क्लिक कर दूंगा। अब सेव पे क्लिक होने के बाद जो है ना ये ऑटोमेटिकली मेरी इमेज सेव हो जाएगी। यहाँ पे देखें सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपने पर्सनल डाटा के ऊपर कि मैंने अपना सारा पर्सनल डाटा यहाँ पे फिल आउट करना है। जेंडर, सिटीजनशिप के जो है यहाँ पे डिटेल, और यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास सारी डिटेल एडिट हो जाएगी। मैं सारी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं आ जाऊंगा कॉन्टैक्ट पे। यहाँ पे ऐड न्यू पे एड्रेस ऐड करूंगा, फ़ोन नंबर ऐड करूंगा, सोशल नेटवर्क कोई है तो मैं ऐड कर दूंगा, तो इसको स्किप कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए एकेडमिक हिस्ट्री। एकेडमिक हिस्ट्री में आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी जो प्रीवियस आपकी डिग्री होगी, जो भी बैचलर की आपने, मास्टर्स की है, जो भी आपने किया है वो यहाँ पे आप ऐड करें, क्योंकि हम यहाँ पे मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। इनमें से कोई भी आपने एक सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपके रिलेटेड बनता हो, ठीक है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बनता है, यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशन का नेम लिखेंगे, बाकी डिटेल यहाँ पे उनकी फर्दर 1 बाय 1 आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है जी। देन हमारे पास टेस्ट स्कोर है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो भी आपने दिया हुआ है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। या कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको टिक कर दें। उसके बाद बात आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं जी, हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम क्या चीज़ अपलोड कर रहे हैं, CV, डिप्लोमा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम रिजल्ट। उसके बाद जो है ना हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है जी। कोई और अदर डॉक्यूमेंट आप उसको मेंशन करें और यहाँ पे फाइल अपलोड करते जाएं और साथ में सेव करते जाएं। 1 बाय 1 करके आपने इस तरह इसको सेव करते जाना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास है बात रिकमेंडर्स की, कि हमने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है और कम से कम 2 रिकमेंडेशन प्रोफेसर जो है ना हमने उनके ऐड करना है। टाइटल देना है उनका, सर नेम, ईमेल
اور سلیکٹ سیکٹر ہمیں سلیکٹ کرنا ہے ایجوکیشن ہے کیا ہے. اگر یونیورسٹی کا تو ہم ایجوکیشن سلیکٹ کر لیں گے, اس کا یونیورسٹی کا نام مینشن کریں گے, فون نمبر, اور ہم یہاں پہ کیا کر دیں گے, سیو پہ کلک کر دیں گے. اس کے بعد بات آتی ہے اپلیکیشن ٹو ادر یونیورسٹیز. اگر آپ نے کوئی اور یونیورسٹیز میں اپلیکیشن فل آؤٹ کی ہوئی ہے کنٹری میں, کسی اور کنٹری میں, تو اس کو آپ مینشن کر دیں گے, ادروائز آپ اس کو جو ہے نا اسکپ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو کینسل کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہے ایوارڈز اینڈ ریکگنیشن. کوئی ایوارڈ وغیرہ آپ کو ملا ہوا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے, ان کو ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے. کوئی اسکالرشپ آپ کو ملا ہوا ہے پہلے ڈیورنگ بیچلر کے, ڈیورنگ یونیورسٹی کے آپ کے کو ملا ہوا, تو آپ اس کو بتاتے جائیں گے. دیکھیں یہاں پہ آپ نے یہ چیزیں مسٹ ایڈ کرنی ہے, اکیڈیمک ہسٹری, ٹیسٹ, ڈاکومنٹس اور ریکمنڈیشنز. باقی چیزیں کمپلسری نہیں ہیں. یہ سارے 6 کے 6 پارٹ جو ہے نا آپ نے کمپلیٹلی فل آؤٹ کرنے ہیں. فل آؤٹ کرنے کے بعد ہی جو ہے نا آپ یہاں پہ اس کو اسٹیپ 2 پہ ہم جائیں گے. اب میں ٹرائی کرتا ہوں کہ میں بھی اسی طرح اسٹیپ 2 پہ چل جاؤں, تاکہ کیونکہ باقی یوٹیوب کی پرائیویسی پالیسی ہوتی ہے, آپ کو ساری ڈیٹیل یہاں پہ ایڈ کر کے ہم نہیں دکھا سکتے. میرے خیال میں آپ کو اس طرح یونیورسٹی میں ایڈ کرتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ساری چیزیں سمپل چیزیں ہیں جو آپ کی ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. گریجویٹ سسٹم آپ بتا دیں گے یہاں پہ 4 ہے. ٹھیک ہے. جی پی اے مینشن کریں گے, اور رینک آپ بتا دیں گے اے ہے, بی ہے, جو بھی آپ کا اسکیل آیا ہوا ہے تو وہ اس کو آپ مینشن کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو بیسک انفارمیشن ہیں ٹوٹلی جو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی, اور 1 بائی 1 کر کے آپ نے ڈاکومنٹس کو کیا کرتے جانا, اپلوڈ کرتے جانا. تو ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اسی طرح نہیں, اس نے کہا ہوا کہ پہلے آپ نے اسٹیپ 1 کمپلیٹ کرنا, اس کے بعد جو ہے نا آپ اسٹیپ 2 پہ جا پائیں گے. تو میں اسٹیپ 1 کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو اسٹیپ 2 پہ لے کے چلتا ہوں. جی آلموسٹ میں نے ساری چیزیں جو ہے نا فل آؤٹ کر لی ہیں, جو مینڈیٹری چیزیں ریکوائرڈ تھیں. ٹھیک ہے. جو میں ساری فل آؤٹ کر لی ہیں. آپ یہ آپشن ہے, آپشنل ہے ایوارڈ ریکگنیشن, یہ میں آپ کو بتایا تھا. باقی ساری چیزیں میں نے فل آؤٹ کر دی ہیں. پرائیویسی کی وجہ سے میں آپ کو شو نہیں کر سکتا, لیکن آپ نے اس طرح سارا فل آؤٹ کر لینا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں گو ٹو نیکسٹ اسٹیپ. اب نیکسٹ اسٹیپ پہ آنے کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس یہ اسٹیپ 2 اوپن ہو گیا ہے. پلیز سلیکٹ دا پروگرام. اب ہم نے پروگرام سلیکٹ کرنا ہے کہ جس میں ہم جو ہے نا اپلائی کر رہے ہیں. انسٹیٹیوشن سلیکٹ کرنا ہے, یہاں سے گریجویٹ اسکول آف انجینئرنگ بنتا ہے, ڈپارٹمنٹ اسکول آف سوشل سائنس یا بزنس اسکول بنتا ہے. لیٹس سی میں یہاں پہ بزنس اسکول چوز کرتا ہوں. اس کے بعد پروگرام ٹائپ آپ نے گریجویٹ رسمسمنٹ میں گریجویٹ پروگرام سلیکٹ کیا. پروگرام کا لیول ڈاکٹر ماسٹر سلیکٹ کیا. اس کے بعد سلیکٹ دا پروگرام پہ آگے کہ آپ کس میں اپلائی کر رہے ہیں. پروفیشنل بزنس انالیٹکس, نان تھیسس ہے, ماسٹرز ان مارکیٹنگ ہے, جو بھی آپ جو ہے نا ٹھیک ہے جی یہ آپ کریں گے. اس کے ساتھ اب دیکھیں نیچے ہمارے پاس جو آ جاتا ہے سلیکٹ دا ڈاکومنٹ ٹو بی اٹیچ ٹو یور اپلیکیشن. اب یہاں پہ اپنی سی وی اور ساتھ میں جو باقی ڈاکومنٹس جو آپ نے اٹیچ کیے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. چوز ریکمینڈرز, یہ میں ریکمینڈرز کے نام مطلب جو بھی میں نے مینشن کیا تھا آپ اس طرح اپنے حساب سے پٹ کرتے جائیں گے. باقی ڈیٹیل چیک کرتے جائیں گے. ہاؤ ڈیڈ یو ہیئر اباؤٹ دا ای میل اناؤنسمنٹ, جو بھی آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد پلیز اسٹیٹ دا ڈیوریشن آف یور مینیجر ایکسپیرینس ان, اگر آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ یہاں پہ وہ مینشن کریں. اور اپنی رینکنگ آپ یہاں پہ بتائیں کہ آپ کی جو ہے نا رینکنگ 1 to 10 ہے یا 50+, جو بھی آپ یہاں پہ سلیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اپنے بارے میں. آن لائن انٹرویو آپ دینا چاہتے ہیں, یس. اس کے بعد پلیز اسٹیٹ دا ڈیوریشن آف یور فل ٹائم جاب ایکسپیرینس, آپ کا کوئی جاب ایکسپیرینس تھا تو آپ اس کو لکھ دیں. ٹائٹل بتائیں, یہاں پہ نہیں تھا تو آپ اس کو نو کر دیں. اف یو گیٹ ایکسیپٹڈ دین یو ہیو ریکویسٹ فار کورس ایگزمپشن, تو آپ اس کو پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد آپ اس کو یس نو اپنے اکارڈنگ جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے نا ہاؤ ڈو یو پلان ٹو فائنانس یور گریجویٹ اسٹڈی ایس یو سیلف فنڈیڈ ادرس کمپنی فل پیمنٹ, یا آپ یہاں پہ کمپنی پیمنٹ پہ کلک کر دیں. اس کے بعد جو ہے نا آپ کیا کریں جی, یہاں پہ اپلائی ناؤ پہ کلک کریں. جیسے آپ اپلائی ناؤ پہ کلک کریں گے آپ یہ اپلیکیشن جو ہے نا وہ سبمٹ ہو جائے گی. سو یہ ساری ڈیٹیل تھی جو آپ نے آلموسٹ فل آؤٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. فل آؤٹ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ کی ساری انفارمیشن اور اپلیکیشن وہاں پہ سیوڈ ہو جاتی ہے. ٹوٹلی یہ پروسیس ہے. اور جو بیچلر کے لیے تھی ان کی صرف $30 فیس تھی, اور جو ماسٹرز والے تھے ان کے لیے کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح آپ نے اپنی اپلیکیشن کو فل آؤٹ کر لینا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی, طریقہ کار سمجھ آ گیا ہو گیا. پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہوتا ہے اپلائی کرتے وقت, تو وہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. باقی ڈیٹیل آپ کو جو بھی چاہیے ہوں گی انشاءاللہ آپ کو فردر پرووائڈ کر دی جائیں گی. ڈاکومنٹس کی رہی بات تو سی وی اور موٹیویشنل لیٹر یا اسٹیٹمنٹ آف پرپز کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن اندر آپ کو مل جائے گا, تو ہم اسی طرح آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, نیکسٹ اسکالرشپ کے ساتھ, نیکسٹ اپرچونٹی کے ساتھ. اللہ حافظ.